کمال اتاترک کی مطلق العین اور متاثر کن شخصیت نے ترک جمہوریہ کو جدید شکل دی۔ 1938 میں ان کی وفات کے بعد ان کے قریبی ساتھی عصمت انونو صدر منتخب ہوئے۔ یوں ترکیہ کی سیاسی تاریخ کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا، جس نے ملک میں سیاسی آزادیوں کی بتدریج آمد کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے خارجہ امور کے زیادہ اہمیت اختیار کرنے کا عمل بھی دیکھا۔ جمہوریہ ترکیہ کے 100 سالہ سفر کے 1938 سے 1960 تک جاری رہنے والے اس دوسرے دور کے حالات و واقعات جاننے سے قبل اپنی سکرین پر گھنٹی کے نشان کو دبا کر ہمیں اپنی پسندیدگی سے نوازیے۔ دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے پر جمہوریہ ترکیہ نے 19 اکتوبر 1939 کو اتحادی ملکوں کے ساتھ اتحاد کیا، مگر جرمنی کی ابتدائی فتوحات کی وجہ سے اسے نافذ نہیں کیا گیا، جبکہ جرمنی کے ساتھ معاملہ عدم جارحیت کے معاہدہ کی محدود رہا، جو 18 جون 1941 کو طے پایا۔ نتیجتاً ترکیہ اس وقت تک غیر جانبداری سے چمٹا رہا جب تک کہ محوری طاقتوں کی شکست ناگزیر دہائی نہ دینے لگی۔ چنانچہ ترکیہ جنگ کے خاتمے سے چند ہفتے پہلے 23 فروری 1945 کو اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں داخل ہوا۔ جون 1945 میں جب ترکیہ کو سوویت یونین کی جانب سے بحیرہ اسود کو ایجین سے ملانے والے آبنائے پر کنٹرول اور مشرقی اناطولیہ کے علاقے کی علیحدگی کے علاوہ شمال مشرقی اناطولیہ کا بڑا علاقہ سوویت جارجیا کے حوالے کرنے کے مطالبے کا سامنا ہوا، تو ترکیہ کو پہلی بار امریکی مدد حاصل کرنا پڑی۔ جنگ کے بعد کے سالوں میں سب سے نمایاں تبدیلی سیاسی زندگی کی آزادیاں تھیں، جس کے تحت حکومت نے نئی سیاسی جماعتوں کی تشکیل، حق رائے دہی اور براہ راست انتخابات کی اجازت دیتے ہوئے رعایتیں دیں۔ تعلیم میں سرمایہ کاری سے کچھ منافع دار ہونا شروع ہو گیا اور نئے لاطینی رسم الخط کی وجہ سے صفر پر آ جانے والی خواندگی کی شرح 1945 تک بالغ آبادی کے تقریباً ایک تہائی تک بڑھ چکی تھی۔ ملک کی بانی سیاسی جماعت ریپبلکن پیپلز پارٹی کے اندر تقسیم ہونے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد 1946 میں رکھی گئی اور اس نے فوری طور پر عوامی حمایت حاصل کی۔ حکومتی مداخلت کے باوجود ڈی پی نے 1946 کے عام انتخابات میں 61 نشستیں حاصل کیں۔ سی ایچ پی میں کچھ عناصر، جن کی سربراہی وزیر اعظم رجب پیکر کر رہے تھے، ڈی پی کو دبانے کی خواہش کی، البتہ صدر انونو نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ 12 جولائی 1947 کو صدر عصمت انونو نے کثیر جماعتی نظام کے تناظر میں اپنے قومی ناقابل تبدیلی رہنما کے لقب سے دستبرداری اختیار کی، جو انہیں 1938 میں دیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر 1945 سے 1950 تک نئے انتخابات کا 5 سالہ دور سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا، جس میں ملک نے 3 وزیر اعظم دیکھے، جن میں رجب پیکر 1 سال 33 دن اور ان کے بعد زیادہ آزاد خیال وزیر اعظم حسن ساقہ 1 سال 128 دن وزیر اعظم رہے، جبکہ سمین گنالتے 1949 سے 1950 کے دوران 1 سال اور 126 دن تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سیاسی آزادی کے ضمن میں دیگر پابندیوں بشمول پریس سینسرشپ میں نرمی کی گئی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آزاد خیال اخبارات کا قیام عمل میں آیا۔ ٹریڈ یونینوں کے قیام کی اجازت تو دی گئی، البتہ یونینوں کو 1963 تک ہڑتال کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ 1945 میں زمین کی دوبارہ تقسیم کا ایک دور اقدام منظور کیا گیا، تاہم 1950 سے پہلے اس پر عمل درآمد کے لیے بہت کم کام کیا جا سکا۔ سی ایچ پی کے ہمیشہ حکومتی پارٹی رہنے کی بنا پر اس کی حقیقی طور پر نچلی سطح پر بہت کم تنظیم تھی، جبکہ ڈیموکریٹس مقامی مفادات کے لیے بہت زیادہ جواب دہ تھے۔ نتیجتاً ڈی پی نے 1950 کے انتخابات میں 54% ووٹ اور 487 کے ایوان میں سے 396 نشستیں جیت کر زبردست کامیابی حاصل کی، جو ملک کی بانی جماعت سی ایچ پی کی پہلی شکست تھی، جس نے صرف 68 نشستیں حاصل کیں۔ وزیر اعظم عدنان مینڈرس ملک کے پہلے مارشل لا سے قبل 1950 سے 1960 تک ڈی پی کے پلیٹ فارم سے 2 بار حکومت میں رہے۔ پہلے تو ان کی حکومت بہت مقبول ہوئی، جس نے اسلام پر پابندیوں میں نرمی کی اور ترقی پذیر معیشت کی آبیاری کی، تاہم 1950 کی دہائی کے دوسرے حصے میں معیشت ناکام ہونا شروع ہوئی اور حکومت نے اختلاف رائے کو محدود کرنے والے سینسرشپ قوانین متعارف کروائے۔ تب ہی حکومت شدید مہنگائی اور قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی۔ 27 مئی 1960 کو جنرل کمال گروسل نے ایک فوجی بغاوت کی قیادت کی، جس میں صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان مینڈرس کو ہٹا دیا گیا اور بعد ازاں عدنان مینڈرس کو پھانسی دے دی گئی۔